الرحمن الرحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آپ نے یہ ویڈیو بڑے غور سے دیکھنی ہے، خاص طور پہ یہ خواتین کے لیے ہے اور ہر ایج اور ہر عمر اور ہر انسان کے لیے ویسے تو ہے۔ بات کروں گا رحمت پہ۔ رحمت ہم کہتے ہیں بیٹی کو، یعنی بیٹی رحمت ہے۔ اچھا، یہ کتنی سچ ہے؟ یہ بات ہمارے گلے سے اوپر ہے یا واقعی ہمارے اندر یہ بسی ہوئی ہے یا رچی بسی ہے؟ آج میں اس بیٹی کو رحمت کیوں کہتے ہیں یا رحمت ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ سلوک کون سا کرتے ہیں؟ واقعی ہم ایسا سلوک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو پھر یہ رحمت کیسے ہے؟ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، لائک اور شیئر بھی کریں، کومنٹ بھی کریں۔ اچھا، بیٹی کون سی رحمت ہے؟ پہلے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب پیدا ہوتی ہے تو ہم خوشی نہیں کرتے، اس کے بعد جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو حصہ نہیں دیتے، ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں، ہم اس کو حصہ نہیں دیتے۔ اچھا، جب وہ بیٹی حصہ مانگتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھائیوں سے حصہ نہیں مانگتے، آپ نے کل کو ملنا بھی ہے، رشتہ دار سمجھاتے ہیں، ماں سمجھاتی ہے، بعض اوقات قریبی رشتہ دار سمجھاتے ہیں کہ تیرے بھائی ہیں، تم نے ان سے عیدیں لینی ہیں، تم نے ان کے ساتھ کل کو ملنا ہے، اگر تم حصہ لے لو گی تو کیسے ملو گی؟ زبردست۔ اچھا، دوسری چیز کہ ہم اس کو پڑھنے کا حق بھی نہیں دیتے، ہم بچیوں کی تعلیم کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی نہیں، وہ بیٹی کو کون سا زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کچھ معاملات بھی ہیں، نیگیٹو معاملات ہر دور میں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس رحمت کو ہم پڑھاتے بھی نہیں ہیں، ہم پڑھانے کا شوق بھی نہیں اتنا رکھتے جتنا بیٹوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ عام طور پہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ کچھ لوگ تو بیٹیوں پہ بہت توجہ دیتے ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ حصے کی بات جو میں کر رہا تھا، حصہ ہم بیٹیوں کو پراپر نہیں دیتے، بلکہ جو مانگ بھی لے اس کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے حصہ جو ہے وہ چھوڑ دو تاکہ آپ نے ان سے ملنا ہے کل کو۔ اچھا، اگلی چیز ایک اور بڑی بھیانک ہے کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ ہماری جو بہن ہے نا جی، اس نے ہمیں حصہ معاف کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا دیدہ دلیری ہے ہماری جناب! کیا بھائی کی اور باپ کی اور خاندان کی، گھر کی، فیملی کی کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے! مجھے بتاؤ، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھائیوں نے اپنا بہنوں کو حصہ معاف کیا ہو، کہ بھائیوں نے حصہ نہ لیا ہو اور کہا ہو کہ جی ہماری جو بہنیں ہیں، یہ سارے کا سارا 100% ہماری جو ماں یا باپ کا جو جائیداد ہے وہ ہماری بہنیں لے جائیں، ہم ان کو دے رہے ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہے پاکستانی معاشرے میں کہ ہمیشہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہی اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو معاف کرتی ہیں؟ یہ اس میں کتنا سچ ہے؟ یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ بہنیں اپنے بھائیوں کو جو حصہ معاف کرتی ہیں، کیا یہ سچ ہے یا پھر وہ حصہ معاف کروایا جاتا ہے؟ یعنی کسی بھی دباؤ میں ان کو ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے کہ ہم نے آپ کو ملنا نہیں ہے یا آپ کو ملنا چھوڑ دیں گے، یا بہن بھائیوں رشتہ داروں ادھر ادھر سے ایک دباؤ ضرور ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ بہنیں اپنے بھائیوں کو حصہ چھوڑتی ہیں۔ ادروائز حصہ چھوڑنے کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ بھائی نہیں جب بہنوں کو چھوڑ دے تو بہنیں کیوں چھوڑ دیں؟ اس کے بعد جناب میں یہ کہوں گا کہ ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جب حصہ نہیں دیتا تو وہ بھی، ان کے پاس بھی بڑے جواز موجود ہیں کہ آپ کے بھائی ہیں، حصہ کم ہے، جائیداد کم ہے، گھر چھوٹا ہے، بھائی کدھر رہیں گے، یہ وہ، تو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ جو قانون بنا ہوا ہے اس حوالے سے اب تو بہت زیادہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں وہ خاتون لڑکی بتا دے، اس کے پڑوسی بتا دیں، یا ہمیں کوئی بھی NGO، کوئی ادارہ، کوئی کسی طریقے سے ہمیں یہ رپورٹ مل جائے کہ اس بہن کو، اس عورت کو، اس کے بھائی، اس کے جو ماں باپ حصہ نہیں دے رہے تو ہم اس کو حصہ دلوائیں گے۔ لیکن میں اس میں ایک اور چیز بتاتی ہوں کہ جب بعض اوقات سسرال والے اپنی بہو کو یہ کہتے ہوں گے کہ اپنے بھائیوں سے یا ماں باپ سے حصہ لو، تو مجھے نہیں پتا وہ اپنے دل پہ کون سا پتھر رکھ کے وہ یہ ان کو اپنے بھائیوں کو وہ بیچاری حصہ چھوڑتی ہوگی۔ یعنی ایک طرف سے دباؤ ہے کہ آپ حصہ لو، اپنی جائیداد کا جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ لیا جائے۔ دوسری جو
وہ اپنے بھائیوں کو انکار کرتی ہے کہ میں نے نہیں لینا، تو اس کو اپنے سسرال سے تانے، اس کو بہت ساری باتیں نندوں کی طرف سے، سسرالیوں کی طرف سے وہ سننا بھی پڑتی ہیں، پھر جا کے وہ بیچاری حصہ تو چھوڑ دیتی ہوگی اور چھوڑ دیتی ہیں، لیکن کتنا اس میں سچ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے چھوڑتی ہے یا وہ اپنا مجبوری سے چھوڑتی ہے؟ یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد شرم نہیں آتی، ہمیں بالکل نہیں شرم آتی کہ ہم کہتے ہیں یہ ہماری بہنوں نے ہم سے حصہ نہیں لیا کیونکہ انہوں نے ہمیں ملنا تھا۔ تو یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ اس کے بعد بیٹی کو ہم رحمت کہتے ہیں، پھر بھی ہم اس چیز پہ بڑے بضد ہیں کہ نہیں بیٹی رحمت ہے، اور حصہ بھی نہیں دیتے، ان کو برابری کے حقوق بھی نہیں دیتے، ان کو برابری کی تعلیم بھی نہیں دلواتے، پھر بھی یہ رحمت ہے۔ یہ کون سی رحمت ہے؟ اس کے اوپر ذرا اس کو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی رحمت ہے جس میں ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو برابر کے حقوق، برابر کے حصے جو بنتے ہیں ان کے قانون اور شرعی طور پر وہ ہم نہیں دیتے، اور یہ کون سی رحمت ہے؟ عورت جس گھر میں نہیں، یہ تو حدیث پاک کے حوالے سے ہے میں مفہوم کہ جس گھر میں عورت نہیں اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح عورت ایک کمزور فریق ہے گھر میں، اس کو حصے سے انکار کرنا، اس کو جائیداد سے انکار کرنا، یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم نہیں ملیں گے، عیدیں نہیں دیں گے، شبراتیں نہیں دیں گے۔ بڑی بھیانک بات ہے، بڑی دردناک سٹوری ہے۔ ہم چاہیے ہمیں کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہم ہر صورت وہ مانگیں نہ مانگیں ان کا جو حصہ بنتا ہے ہمیں دینا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جس نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں وہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کی بات ہی کہی گئی ہے۔ جو ہمارا دین ہے اصل میں یہ ضابطۂ حیات ہے۔ ہمارا دین صرف عبادات کا دین نہیں ہے کہ ہم محفلیں کروا لیں، ہم نماز پڑھ لیں، ہم روزہ رکھ لیں، ہم قرآن پڑھ لیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یہ عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے جو حقوق و فرائض ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ ان کے جو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض بنتے ہیں ان کے حوالے سے ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی عورتوں کا، اپنی خواتین کا حق نہ کھائیں۔ دیکھ لیں، میں کہتا ہوں یہ حصے دے کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے حالات اس سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اجازت دیں، اللہ